اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈیلی وظائف ود عامر حضور۔ دوستان گرامی قدر، آج قرآن پاک کی سورت رعد کے مختلف اور شاندار معجزاتی وظیفے اور فوائد آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے میں اس کی فہرست بتا دوں کہ آج میں جو وظیفے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا، کبھی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر، جس کی وجہ سے وہ مختلف انسان معاملات میں پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، سر میں درد پڑ جانا اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کو سورہ رعد کا ایک بہترین اور شاندار وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ ہمیشہ نارمل ہو جائے گا، نارمل رہا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کے خواتین و حضرات کے دل کے وال بند ہوں یا دل کی کوئی بھی بیماری لاحق ہو، تو سورہ رعد کی ایک آیت کا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جس سے دل کے بند وال کھل جاتے ہیں، اور امراض قلب جتنے بھی ہیں، دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، انشاءاللہ العالمین وہ اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک تیسرا وظیفہ بتاؤں گا، اور وہ وظیفہ ہے کہ اگر کسی بچی یا بچے کا اس کے گھر والے ماں باپ کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ رشتہ اس لڑکے یا لڑکی کو پسند نہیں ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں خود نہ اس رشتے سے جواب دینا پڑے، کیونکہ پھر ماں باپ کی مخالفت اور غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن رشتہ بھی انہیں پسند نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سبب ہو کہ رشتہ لینے والے خود ہی انکار کر دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وبا ہے کہ ماں باپ اکثر اولاد سے مشورہ کیے بغیر، ان کی پسند پوچھے بغیر رشتے کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے آپ کی عزت بھی بچ جائے گی، آپ کے ماں باپ کی عزت بھی بچ جائے گی، گھر میں کوئی کلیش لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، آپ کو منہ سے بولنا بھی نہیں پڑے گا، اور سورہ رعد کے اس وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ جو رشتہ لینے والے ہیں نا وہ خود ہی اپنے آپ رشتے سے جواب دے جائیں گے انشاءاللہ العالمین۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وظائف ہیں سورہ رعد کے، لیکن پھر اگر میں تمام بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، تو آج کی اس ویڈیو میں بس انہی 3 وظائف پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ یہ جو میں سیریز بنا رہا ہوں قرآن پاک کی تمام صورتوں کے وظائف کی، یہ مکمل ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر جو رہ گئے ہیں ہر صورت کے چند وظائف میں پھر دوبارہ اور ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، باقاعدہ وظائف بتانے سے پہلے، دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے، اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور کمنٹ کریں، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح وظیفے بتانے سے پہلے میں مختصراً پہلے اس سورہ رعد کے فضائل بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کی یہ سورت کس قدر عظیم۔ ویسے تو قرآن پاک الحمد سے لے کے والناس تک سارا ہی عظیم ہے اور سارے کا سارا شفا ہے، لیکن خاص کر سورہ رعد کی فضیلت سنی۔ حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی پر جان کنی کا وقت ہے، یعنی سکرات لگی ہوئی ہے، اور اس کی روح نکل نہیں رہی، وہ فوت نہیں ہو رہا، لیکن بہت زیادہ شدید قسم کی اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، بہت ہی شدید قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ اس شدید علیل بندے کے ساتھ، خاتون ہو یا مرد ہو، شدید قسم کا جو علیل ہے جسے ہم کہتے ہیں سکرات لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کے قریب بیٹھ کے سورہ رعد بلند آواز سے تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔
کہ ایک تو اس کی روح جو ہے نا وہ فوراً ہی نکل جاتی ہے جسم میں سے. اگر تو اسے شفا ہونی ہوئی، وہ ٹھیک ہونا ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر موت آئی ہوئی ہے تو پھر اس سکرات سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جناب اس بیمار آدمی کے پاس سورہ رعد پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ روح نکلتے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس تکلیف میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تخفیف ہو جاتی ہے اگر آپ اس آدمی، اس خواتین و حضرات کے پاس بیٹھ کے آپ سورہ رعد کی تلاوت کریں گے. تو بہت ہی عظیم سورہ ہے، بڑی مزیدار سورت ہے، اور اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کے بے شمار وظائف ہیں. انہی وظائف میں سے 3 زبردست قسم کے وظیفے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے ہے جناب جس کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ نارمل نہیں رہتا، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم، کبھی ہائی کبھی لو ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد، نماز کی پابندی کرنی ہو، ہر نماز کے بعد سورہ رعد کی 28ویں آیت ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ بہت ہی مشہور آیت ہے سورہ رعد کی 28ویں آیت. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے یہ سورت، یہ آیت آپ نے 28ویں آیت آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگا کے وہ ہاتھ اپنے اپنے پورے جسم پہ مال دینے ہیں. اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کیجئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک برتن میں پانی لیں اور یہی آیت آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور وہ جو سامنے پانی بھر کے رکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے. یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا. اسی طریقے کے ساتھ آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، اور ہر چکر کے اختتام پہ آپ نے اس پانی پہ دم کر دینا ہے. اور یہ جب بھی آپ کو پیاس لگے تو تھوڑے اور پانی میں یہ دم کیا ہوا پانی ملا کے آپ جناب وہ پانی پینے کا روٹین بنا لیں، معمول بنا لیں. تو انشاءاللہ العالمین یہ جو بلڈ پریشر کبھی ہائی کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ نارمل ہو جائے گا، اور اس کی تمام تکالیف سے آپ کو نجات مل جائے گی. دوسرا وظیفہ ہے جناب دل کے وال اگر کسی کے بند ہو جائے، بہت ہی بری بیماری ہے جناب، اور یہ جسے ہو، یہ جان لیوا مرض اسے کہا جاتا ہے. ایک تو جس کے دل کے وال بند ہو، یا جسے دل کی اور بھی کوئی بھی جتنی بھی بیماریاں ان میں سے کوئی بھی بیماری لگی ہوئی ہو، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. جب بھی کوئی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، کوئی بھی مہینہ شروع ہو، اس کے پہلے سوموار والے دن فجر کی نماز کے بعد، دوبارہ سنیے، جو ہی کوئی بھی اسلامی مہینہ شروع ہو تو نئے اسلامی مہینے کے پہلے سوموار والے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے تھوڑا سا شہد اور تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ رعد کی آیت نمبر ہے 28، یہی جو میں نے پچھلے وظیفے میں نے بتائی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو آپ نے اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 101، 101 مرتبہ. 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں، 101 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور پھر آخر پہ 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں. اور وہ جو سامنے آپ نے پانی اور شہد رکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے پھونک لگا کے دم کر دینا ہے. ایک چکر مکمل ہو گیا. اسی طرح آپ نے 3 چکر مکمل کرنے ہیں، اور ہر چکر کے اختتام پہ آپ نے اس شہد اور پانی پہ دم کر دینا ہے. اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صبح اٹھتے ہی نہار منہ آدھا گلاس پانی لیں، وہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، اس پانی میں آدھا چمچ یا 1 چمچ آپ نے وہ جو شہد ہے دم کی ہوئی وہ اس میں ملائیں، اور ملانے کے بعد آپ اسے 3 سانسوں میں پی جائیں. اور آداب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف سیدھی طرف منہ کر کے آپ 3 سانسوں میں کھڑے کھڑے وہ پانی پی جائیں. اور یہ وظیفہ آپ جب
آپ کا یہ پانی ختم ہو جائے جتنا آپ نے دم کیا تھا، تو کچھ دنوں کے بعد آپ اور دوبارہ دوسرا پانی لے لیں اور شہد لے لیں۔ تو اسے اگر آپ اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں، نہیں بھی بنانا تو کم از کم 41 دن تک لگاتار میرے اس بتائے ہوئے وظیفے پر آپ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ العالمین آپ کے دل کے بند وال، بند شریانے اور دل کی جتنے بھی متعلقہ بیماریاں انشاءاللہ العالمین اس وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے سب کی سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آزمائش شرط ہے، آپ آزما کے دیکھیے۔ آج کی اس ویڈیو کا آخری وظیفہ، یہ وظیفہ ہے جناب، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ آ جاتا ہے کسی بھی بچی کا یا لڑکے کا، اور ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ وہاں رشتہ کرنے کے لیے، لیکن لڑکی یا لڑکا رضامند نہیں ہوتے، انہیں وہ رشتہ پسند نہیں ہوتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی منہ سے نہ بول کے رشتے کا انکار کرنا پڑے، بھی ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، پیچیدگیاں ہو جائیں گی، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ خود وہ جو رشتہ لانے والے ہیں وہ خود جواب دے دے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ میرا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتانا ہے، یہ وظیفہ کریں، گھر کا ماحول بھی نارمل رہے گا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، آپ کو منہ سے بول کے رشتے کا جواب بھی نہیں دینا پڑے گا، بلکہ جو رشتہ لائے ہیں نا وہ خود بخود ہی رشتے سے جواب دے دیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے جی؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 14 آپ نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ، اور ذہن میں تصور یہ رہے کہ میں یہ وظیفہ ان کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جو میرے لیے رشتہ لائے ہیں، یا جہاں میرے گھر والے رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا تصور آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور آیت نمبر 14 سورہ رعد کی 41 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد بس اسی طرح ان کا دماغ میں تصور رکھتے ہوئے فضا میں پھونک لگا دیں، ایسے پھونک لگا دیں۔ اچھا جی، ایک دن کیجئے، اس کے بعد آپ پھر دوسرے دن کیجئے، اور پھر تیسرے دن کیجئے، یہ 3 دن تک آپ عمل کریں، تو انشاءاللہ العالمین آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے گا، اور جو رشتہ لائے تھے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اپنے آپ ہی رشتے سے جواب دے جائیں گے انشاءاللہ العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی چند ایک وظائف جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔